جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا یقین ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا، وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا، اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت، اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ ہم سکون کو انسانوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جو اللہ نے صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ اسے پتہ بھی ہے کہ میرا بندہ در در بھٹکتا پھر رہا ہے، تڑپتا ہوا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ میں نے کہا بھلا کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر خدا نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا ایک نامحرم تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے رہا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں تم جو فرشتے رات کو تمہارے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں؟ میں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی لاکھ غصہ کرنے، آپ کی تلخی کے باوجود آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، جن کو آپ کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ محبت میں نہ زیادہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ ہی کم کی۔ جس دن تم اس کے درجے مقرر کرنے اور اس کا ناپ تول کرنے کی کوشش کرو گے، وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور پیچھے چھوڑ جائے گی اپنی کڑوی یادیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی کبھی نہیں چبھنے دیں گے۔ میں نے وہ سب گلے شکوے اپنے اندر دفن کر لیے ہیں جو مجھے تم سے کرنے تھے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جو سب جانتے ہوئے بھی انجان بنے، وہاں پچھلے حوالے نہیں دہرائے جاتے۔ وفادار عورتیں مرد کا غرور ہوتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں محبت کرنے والا شخص ایک بار ضرور آتا ہے۔ سمجھدار عورتیں اسے سنبھال لیتی ہیں اور کچھ انہیں اپنی انا کی وجہ سے کھو دیتی ہیں۔ مرد کی جیب اگر خالی بھی ہو نا تو وہ عورت کی وفا اپنی جیب میں ڈال کر کہتا ہے، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر پتہ ہے میں کیا سوچتا ہوں؟ ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ نہ کر سکیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ ہاں، نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات
جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد چاہے سننے والا اٹھ کر کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نمازی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی آپ کو دھتکارا جاتا ہے، وہاں کرم کی چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ انسانوں کو آنے میں وقت لگتا ہے اور جانے میں چند لمحے۔ ہم انسانوں کی فطرت عجیب ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ ساری بات اپنی من مرضی کی ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کانوں کا اتنا کچا اور آنکھوں کا اتنا اندھا نہیں ہوتا کہ وہ سچ کو سن اور دیکھ نہ سکے۔ لوگ پیار کرنا تو سکھا دیتے ہیں، خوابوں میں رنگ بھرنا تو سکھا دیتے ہیں، بہت دور تک فرضی ساتھ چلنا بھی سکھا دیتے ہیں، نہیں سکھاتے تو خواب ٹوٹنے کے بعد جینا نہیں سکھاتے، مرنا نہیں سکھاتے، آگے بڑھنا نہیں سکھاتے۔ یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے، اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے، میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتی ہوں زندگی، اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کچھ عادتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر عادت اچھی نہیں اور ہر عادت بری بھی نہیں۔ کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، کچھ نرم مزاج، کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر بولنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہماری نیت میں شامل ہوتا ہے۔ ان عادتوں میں آپ کچھ حد تک قابو پا سکتے ہیں، انہیں کبھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن جہاں زبردستی آپ کی عادتیں ختم کی جائیں، وہاں آپ کے اندر کے انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بولتا ہے تو بولنے دیجیے، دل کی بات کہنے دیجیے۔ نیچر کے ساتھ کھیلیں گے تو جیتا جاگتا انسان کھو دیں گے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نمازی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی آپ کو دھتکارا جاتا ہے، وہاں کرم کی چادر سے آپ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ انسانوں کو آنے میں وقت لگتا ہے اور جانے میں چند لمحے۔ ہم انسانوں کی فطرت عجیب ہے، محبت نہ ملے تو صبر نہیں کر پاتے، اور مل جائے تو قدر نہیں کر پاتے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ ساری بات اپنی من مرضی کی ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کانوں کا اتنا کچا اور آنکھوں کا اتنا اندھا نہیں ہوتا کہ وہ سچ کو سن اور دیکھ نہ سکے۔ لوگ پیار کرنا تو سکھا دیتے ہیں، خوابوں میں رنگ بھرنا تو سکھا دیتے ہیں، بہت دور تک فرضی ساتھ چلنا بھی سکھا دیتے ہیں، نہیں سکھاتے تو خواب ٹوٹنے کے بعد جینا نہیں سکھاتے، مرنا نہیں سکھاتے، آگے بڑھنا نہیں سکھاتے۔ یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے، اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے، میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتی ہوں زندگی، اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ ہم سمجھ نہ پاتے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو کچھ عادتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر عادت اچھی نہیں اور ہر عادت بری بھی نہیں۔ کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں،
کچھ نرم مزاج، کچھ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کر بولنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سب ہماری نیت میں شامل ہوتا ہے۔ ان عادتوں میں آپ کچھ حد تک قابو پا سکتے ہیں، انہیں کبھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن جہاں زبردستی آپ کی عادتیں ختم کی جائیں وہاں آپ کے اندر کے انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بولتا ہے تو بولنے دیجیے، دل کی بات کہنے دیجیے۔ نیچر کے ساتھ کھیلیں گے تو جیتا جاگتا انسان کھو دیں گے۔ اس دنیا میں کچھ روحیں ایسی بھی ہیں جو نیکیوں میں کمزور سہی لیکن گناہوں کی کثرت میں پریشان رہتی ہیں، توبہ کرتی ہیں تو پھر سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ روحیں روتی ہیں، گر گراتی ہیں، اذیت سہتی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے میں پیچھے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کی آس و فکر کو قبول فرما۔ الہی آمین۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے اپنے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی سے محبت ہے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پہ انحصار نہیں کرتی۔ موڈ اچھا ہے تو محبت ہے، موڈ اچھا نہیں تو کیا محبت نہیں؟ زندگی میں اپنے تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے تعلقات، ہمدردی اور ذہنی سکون کا ہونا کامیابیوں، ایوارڈ، ڈگریوں یا پیسے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ رونے دھونے سے، وحشت زدہ ہو جانے سے یا خود کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرنے سے لوگ واپس نہیں آ جاتے۔ جو ہم کھو چکے ہیں بس کھو چکے ہیں۔ ایسا دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجیے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دل انمول ہے۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنگے پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے نا، تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں پوشیدہ تکلیف کو سمجھیں۔ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ اس ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس رمضان کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھ ناچیز کو بھی اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوری راحت کا وعدہ کیا بھی نہیں ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آئے اسباب کے پیدا کرنے والے، آئے دروازوں کو کھولنے والے، آئے پکار کو سننے والے، اور آئے دعاؤں کو قبول کرنے والے۔
اور آئے حاجات کو پورا کرنے والے، ہماری حاجتیں پوری فرما اور ہمیں اپنے فضل سے نواز کر اپنے نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تو مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ کو ہمارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہماری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ دوستو دعا کیا کرو کہ آپ کا شریک حیات جو بھی ہو وہ دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا رونا۔ بہت سے لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں مگر اپنے شریک حیات کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بدترین خدا ہوتے ہیں۔ اب ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم ہو جاتے ہیں، یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، نہ اجر دیتے ہیں۔ اسے اچھا نہیں کہ اللہ کو خوش کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ ایسا دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجیے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دل انمول ہے۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنگے پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے نا، تو تنکے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں پوشیدہ تکلیف کو سمجھیں، زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ اس ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس رمضان کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھ ناچیز کو بھی اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوری راحت کا وعدہ کیا بھی نہیں ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آئے اسباب کے پیدا کرنے والے، آئے دروازوں کو کھولنے والے، آئے پکار کو سننے والے، اور آئے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اور آئے حاجات کو پورا کرنے والے، ہماری حاجتیں پوری فرما اور ہمیں اپنے فضل سے نواز کر اپنے نور سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تو مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ کو ہمارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، ہماری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ دوستو دعا کیا کرو کہ آپ کا شریک حیات جو بھی ہو وہ دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا رونا۔
بہت سے لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں مگر اپنے شریک حیات کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بدترین خدا ہوتے ہیں۔ اب ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، نہ اجر دیتے ہیں۔ اسے اچھا نہیں کہ اللہ کو خوش کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ یہ دنیا ماں کے زخم جیسی ہے۔ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ خیال کرتا ہوگا کہ وہی زندگی ہے، اس کے بعد کون سی زندگی؟ ناف سے جڑی نالی سے جب اسے خوراک ملتی ہوگی تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہوگا کہ باہر جا کر اپنے ہاتھ پیروں سے کما کر کھا سکے گا۔ پانی میں ڈوبے ہوئے وجود کے ساتھ سانس لیتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا کہ باہر ہوا سانس لینے کو ہوا ملے گی۔ وہ یہی کہتا ہوگا کہ اگر اس کے بعد کوئی دنیا ہے تو کوئی وہاں سے واپس کیوں نہیں آتا؟ کیا اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی ہے جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، یعنی اس کی ماں؟ وہ بچہ ڈر جاتا ہوگا جب ذرا سا ادھر ادھر ہوتا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ کوئی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے اور لمحہ لمحہ اس سے باخبر ہے۔ یہی کہانی ہے انسان کی، دنیا اور آخرت کی، اللہ اور بندے کی۔ میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت محبوب ہے، لیکن وہ انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کی وہ محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنی محبوب چیز بنا لی ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ جائیں۔ کبھی کسی کے لیے بھی خود کو مت بدلیں۔ جو لڑکیاں یا لڑکے کسی کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی کرتے ہیں۔ رشتے سچائی پہ بنتے ہیں اور سچے رشتے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ جیسے بھی ہیں اگلے انسان کو ویسا ہی قبول کرنا چاہیے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگیں تو سمجھ جانا موج سے اب قریب ہیں، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت دل لگی اور کھیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس طرح کوئی شخص کچھ وقت کے لیے گا بجا کر اور کھیل کود کر گھر چلا جائے، یہاں کوئی بادشاہ ہے یا وزیر، تاجر ہے یا صنعت کار، مالک ہے یا مزدور، اگر کسی بھی ایسے کام میں مصروف ہے جو قیامت کے دن کے لیے کارآمد نہیں تو سمجھ لیجئے وہ محض دل لگی اور کھیل تماشے میں مصروف ہے، اور اس کے تمام ساتھی اس کھیل تماشے کا حصہ ہیں۔ اس تماشے میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے اور کوئی کچھ اور۔ انہیں عیش و عشرت کے جتنے سامان میسر ہیں، عورتیں ہوں یا بیٹے، سونے چاندی کے خزانے ہوں یا اعلیٰ نسل کے گھوڑے، ہر قسم کے چوپائے ہوں یا کھیتیاں اور باغات، سب اس کھیل کے کھلونے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور کھیل کا ہر کردار اسی بے سر و سامانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ان کھلونے کے ساتھ 60 یا 70 یا 100 برس دل بہلا لے، آخر کار اسے یہ سب کچھ چھوڑ کر موت کے دروازے سے گزر کر اس جہاں میں پہنچنا ہے جہاں کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس کھیل میں مصروف رہے اور اس دائمی زندگی کی فکر نہ کرے۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر خاموشی سے یوں چلے جاتے ہیں جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ جب دعا مخلص دلوں سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر
لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور موج سے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور شکر کرتے نہ تھکو گے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب ہی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی بھی نہیں، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ جانے دیں اس ماضی کو، جو ہوا سو ہوا۔ ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے کہ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹے، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں، پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملیں ان پر صبر کر کے آگے بڑھ لیا جائے۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی پٹریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں لیکن تلخیوں کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے۔ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے، اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا چلنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکلو۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو
نہیں ہو سکتے، اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والوں انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب ہو اور دن رات ہو، آس پاس ہو، ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس میں آپ ہی کی بہتری ہوتی ہے، اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہترین تھا، اور آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے، آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی بھر کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پہ کیسا ملال، کیسا رونا، کیسی مایوسی۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تبھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گر گرانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔